یہ مال کس کا دیا ہوا ہے؟ یہ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ کس زمین پہ رہ کے اس مال کو کماتا ہے؟ وہ اللہ کی زمین پہ رہ کے کماتا ہے۔ وہ اپرچونٹیز، وہ نیٹ ورکنگ، وہ مواقع کون پیدا کرتے ہیں؟ وہ اللہ تعالیٰ پیدا کرتے ہیں۔ اور لوگوں کے دلوں کو نرم کون کرتا ہے؟ جو آپ کے ساتھ آپ کے بزنس میں کھڑے ہوتے ہیں، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جسے چاہتے ہیں عطا کر دیتے ہیں۔ اللہ کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور عطا کرنے کے بعد کسی کو جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی عطا کرنے سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کسی کی پرمیشن چاہیے، اور جسے چاہتے ہیں بند کر دیتے ہیں، جسے چاہتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ روک دیتے ہیں۔ تو انسان کو یہ چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت غنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسم غنی کا واسطہ دے کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے سوال کرے جب آپ پہ مشکل آئے کہ اللہ تو تو غنی ہے، اگر تو میری مشکل کو آسان کر دے گا تو تجھے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ میرے رزق کے اندر اگر تو کشادگی فرما دے گا تو تجھے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ انت الغنی، اللہ تو غنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ معرفت الہی کے۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ایک بہت ہی خوبصورت نام الغنی کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ نام 18 مرتبہ اس کا ذکر ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ، اور تیرا رب غنی ہے اور رحمت والا ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ اے لوگو تم تمام کے تمام الفقراء الی اللہ، اللہ تعالیٰ کے محتاج ہے۔ واللہ هو الغنی الحمید، وہ اللہ ہی ہے جو غنی ہے۔ للہ ما فی السماوات والارض ان اللہ هو الغنی الحمید۔ یہ زمین اور آسمان میں جو سب کچھ ہے یہ کس کے لیے ہے؟ یہ اللہ ہی کے لیے تو ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ سب کچھ ہے، لیکن اس کے باوجود ان اللہ هو الغنی، وہ اللہ ہی ہے جو بے پرواہ ہے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کائنات میں کسی بھی چیز کے اوپر ڈیپینڈ نہیں کرتے، اور اس کائنات میں کوئی بھی چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس کی ضرورت نہیں ہے، اس کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ علماء نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسم غنی کے مختلف اطلاقات جو قرآن مجید میں ذکر ہوئے ہیں، اس لحاظ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسم غنی کے معنی کی مختلف ڈائمینشنز کو ذکر کیا ہے، اور ان ڈائمینشنز میں سب سے پہلی ڈائمینشن کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیسے غنی ہے، انہ لا تنفعہ طاعت الطاعین، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اطاعت کرنے والے بندوں کی اطاعت کوئی فائدہ نہیں دیتی۔ ولا تضرہ معصیۃ العاصین، اور نہ ہی گناہ گار اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا انکار کرنے والے بندوں کا اللہ کا انکار کرنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے نقصان دہ ہے۔ فلو آمن اہل الارض کلہم جمیعا، اگر اس زمین پہ موجود تمام کے تمام لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر ایمان لے آئیں، مسلمان ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والے ہو جائیں، ما زاد ذلک فی ملکہ شیئا، تو اس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بادشاہت میں ایک رتی بھر کا بھی اضافہ نہیں ہوگا۔ لو کفروا جمیعا، اور اگر تمام کے تمام انکار کر دیں تو اس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بادشاہت، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کمال کم نہیں ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنی بادشاہت چلانے کے لیے نہ انسانوں کے ایمان کی ضرورت ہے، اور نہ ہی اس بات کا خوف ہے کہ اگر یہ میری عبادت نہیں کریں گے، میری اطاعت نہیں کریں گے تو شاید یہ مجھے کو نقصان پہنچا دیں گے، یا شاید یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بادشاہت کے اندر کچھ کمی واقع کر دیں۔ اللہ ومن شکر فانما یشکر لنفسہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو انسان شکر گزار ہے تو یہ شکر گزاری اسی کے لیے بہتر ہے۔ ومن کفر فان ربی غنی کریم، اور جو انکار کرنے والا ہے تو میرا رب غنی بھی ہے اور کریم بھی ہے۔ ومن جاہد فانما یجاہد لنفسہ ان اللہ لغنی عن العالمین، اور جو انسان جہاد کرنے والا ہے، کوشش کرنے والا ہے، فانما یجاہد لنفسہ، تو اس کا فائدہ اس کے نفس کو ہی ہے، اسی کو ہے۔ ان اللہ لغنی عن العالمین، اللہ تعالیٰ تو دونوں جہانوں سے کیا بلکہ تمام جہانوں سے بے پرواہ ہے۔ فکفروا وتولوا واستغنى اللہ واللہ غنی حمید، انہوں نے انکار کیا، پھر گئے، بے پرواہی کی۔ واللہ هو الغنی الحمید، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ان تکفروا انتم ومن فی الارض جمیعا فان اللہ لغنی حمید، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم اور تمہارے ساتھ جتنے بھی لوگ موجود ہیں زمین میں وہ میرا کفر کرتے، انکار کرتے، فإن اللہ لغنی حمید، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ غنی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایک حدیث قدسی ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا علی اتقى قلب رجل منکم ما زاد ذلك فی ملکی شیئا،
اے بنی آدم، اگر تم میں سے پہلا انسان سے لے کے آخری انسان تک اور تمام کے تمام انسان وجنکم اور انسانوں سے بڑھ کے تمام جن کانوا علی اتقى قلب رجل منکم، تم میں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سب سے متقی تقوی اختیار کرنے والے بندے کی طرح ہو جائیں، ما زاد ذلك فی ملکی شیئا، اس سے میرے ملک میں، میری بادشاہت میں کسی قسم کا کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ وَلَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنسَكُمْ وَجِنَّكُمْ كَانُوا عَلَى أَفْجَرٍ، اگر تم میں سے ہر ایک انسان، پہلے انسان سے لے کے آخری انسان تک اور انسانوں سے بڑھ کے جن بھی، تم میں سے سب سے بڑے گناہ گار بندے کی طرح ہو جائے، ما نقص ذلك فی ملکی شیئا، اس سے نہ ہی میری بادشاہت میں کوئی کمی ہوگی۔ یا عبادی انکم لن تبلغوا نفعی فتنفعونی ولن تبلغوا ضری فتضرونی، میرے بندو، نہ تم اس بات کو پہنچ سکتے ہو کہ مجھے کوئی فائدہ پہنچا سکو اور نہ ہی تم میرے نقصان کو پہنچ سکتے ہو۔ سو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دنیا کو بنایا اور اس دنیا میں انسان کو انسان کے امتحان کے لیے بھیجا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ میرا ہی فائدہ ہے کہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت گزاری کرتا ہوں۔ دوسری ڈائمنشن جو علماء نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسم غنی کے حوالے سے ذکر کی ہے، فرماتے ہیں ان انفاق المنفقین، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رستے میں خرچ کرنے والوں کا خرچ کرنا، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ اور اس کے اپوزٹ وَكَذَلِكَ شَحُّ الشِّحِينَ، بخل کرنے والوں کا بخل، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رستے میں خرچ نہ کرنا، اس سے نہ ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کوئی نقصان ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَفْسِهِ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، اور جو انسان بخل کرتا ہے فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَفْسِهِ، وہ اپنے نفس سے بخل کرتا ہے۔ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو غنی ہے، وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاء، محتاج تو تم ہو، اللہ کو تمہارے مالوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تمہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کی ضرورت ہے۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اگر تم پھر جاؤ، يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہاری جگہ کسی دوسری قوم کو لے آئے گا، ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، پھر تمہارا نام و نشان بھی نہیں ہوگا، تمہارا ذکر تک نہیں ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان والو، جو طیب رزق، جو پاکیزہ رزق ہم نے تمہیں دیا ہے، اس کو تم خرچ کرو۔ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اگر تم خرچ کر رہے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں خرچ کرنے کا حکم دے رہے ہیں، تو جان لو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ غنی ہے، اللہ کو تمہارے مال کی ضرورت نہیں ہے، یہ تمہارا مال جو تم خرچ کر رہے ہو یہ تمہارے لیے ہی بہتر ہے، اور یہ تمہارے ہاتھ کا خرچ کیا ہوا مال کل قیامت والے دن تمہارے لیے نیکیوں کی صورت میں، درجات کی بلندی کی صورت میں ہوگا۔ تو یہ خرچ کیا ہوا مال، اس کے بدلے میں تمہیں جنت میں مقام ملے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو تمہارے مال کی ضرورت نہیں ہے۔ اور کیسے کر ہو؟ یہ مال انسان ماں کے پیٹ سے اپنے ساتھ لے کے آتا ہے؟ نہیں، یہ مال کس کا دیا ہوا ہے؟ یہ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ کس زمین پہ رہ کے اس مال کو کماتا ہے؟ وہ اللہ کی زمین پہ رہ کے کماتا ہے۔ وہ اپرچونٹیز، وہ نیٹ ورکنگ، وہ مواقع کون پیدا کرتے ہیں؟ وہ اللہ تعالیٰ پیدا کرتے ہیں۔ اور لوگوں کے دلوں کو نرم کون کرتا ہے؟ جو آپ کے ساتھ آپ کے بزنس میں کھڑے ہوتے ہیں، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کرتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیا ہوا مال ہے جو آپ اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں، اور درجات آپ کے بلند ہو رہے ہیں۔ اللہ کو آپ کے مال کی، اللہ کو آپ کی بخیلی سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تیسری ڈائمنشن جو علماء نے ذکر کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسم غنی کا معنی یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پاک ہیں اس بات سے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ غنی ہے اس بات سے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے اندر کسی قسم کا نقص اور کسی قسم کا عیب پایا جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ والغنی لہ ما فی السماوات وما فی الارض، وہ کہتے ہیں کہ اتخذ اللہ ولدا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنا جانشین بنایا ہے، اپنا ولدن، اپنا بیٹا بنایا ہے، اپنی اولاد بنائی ہے۔ سبحان اللہ، سبحانہ و تعالیٰ پاک ہیں۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے انسان کو محتاجگی ہوتی ہے کہ اس کی شادی ہو، شادی ہونے کے بعد اس کے صحیح وقت پر بچے ہوں تاکہ بڑھاپے کے اندر اس کے بچے اس کا سہارا بنے۔ تو انسان اپنے بچوں کے سہارے کا محتاج ہے،
لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اولاد کے سہارے کے محتاج نہیں ہے. سہارے کا محتاج ہونا یہ عیب ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات سبحانہ وہ تمام عیوب اور تمام نقائص اور تمام کمیوں سے پاک ہے. پھر دنیا میں رہتے ہوئے اگر آپ نے کوئی بہت بڑا امپائر کھڑا کر لیا تو آپ کو اپنے جانشین کی ضرورت ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ نے ہمیشہ اس دنیا میں نہیں رہنا، آپ نے چلے جانا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ هو الحی والقیوم والغنی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے. والاول والآخر والظاہر والباطن، نہ اس کو کسی جانشین کی ضرورت ہے، نہ اس کو کسی سہارے کی ضرورت ہے. انسان کے پاس اولاد ہوتی ہے، وہ ان کے اوپر فخر کرتا ہے، وہ کہتا ہے یہ میرے سہارے ہیں، یہ میرے دست و بازو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ هو الغنی، اس کو کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے. سبحانہ والغنی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ زمین و آسمان میں سب کچھ ہے وہ اللہ ہی کا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے. اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت غنا کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے تصرفات کو چلانے کے لیے، اس کائنات میں اپنے نظام کو چلانے کے لیے اللہ کو اپنے شریکوں کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو لوگوں کی ضرورت نہیں ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بہاف کے اوپر اس کے نظام کو سنبھالیں. اور مشرکین کا شرک بھی اسی بنیاد پہ کھڑا ہوا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو موجود ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا کے اندر اپنے نظام کو چلانے کے لیے کچھ تصرفات سے مراد ہے کہ کچھ چیزوں کی نگہداشت یا نگہبانی یا ان کو مانیٹر کرنا کچھ لوگوں کو سونپ دیا ہوا ہے. تو یہ انسان جو ہے، یا یہ بندہ، یا یہ بت، یا یہ فلاں انسان، یا یہ پتھر، یا یہ درخت، یہ فلاں امور کو دیکھتا ہے، یہ اولاد کو دیکھتا ہے تو اولاد یہ عطا کرتا ہے، یا یہ بیٹے عطا کر سکتا ہے، یا یہ بیٹیاں عطا کر سکتا ہے، یا یہ مشکل کو حل کر سکتا ہے. اللہ کو کیا ضرورت ہے کسی نائب کی، کسی شریک کی کہ جو اس کی جگہ پر اس کی امور کو سر انجام دے؟ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود نہیں سر انجام دے سکتے؟ یہ تو انسان کا مسئلہ ہے کہ انسان ایک کمپنی میں بیٹھا ہوا ہے اوپر سی ای او کی پوزیشن میں، تو اس کو نیچے اپنے ڈائریکٹرز چاہیے ہیں جو مختلف ڈائمینشنز کو ہیڈ کرے، کیونکہ ایک انسان نہیں کر سکتا. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ هو الغنی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَنْ يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ هو المسیح ابن مریم، وہی ہے جو مسیح ابن مریم ہے، وہی اللہ ہے. قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا ان اراد ان یہلک المسیح ابن مریم وامہ ومن فی الارض جميعا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ اس بات کا ارادہ کر لیں کہ وہ مسیح ابن مریم اور اس سے بڑھ کے تمام کائنات میں موجود لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہلاک کر دیں، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کوئی روک سکتا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں کوئی کمی ہو سکتی ہے؟ اسی طرح علماء فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ اس میں غنی کے معنی کی 5ویں ڈائمینشن یہ ہے کہ زمین و آسمان کے خزانے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جسے چاہتے ہیں عطا کر دیتے ہیں. اللہ کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور عطا کرنے کے بعد کسی کو جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی عطا کرنے سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کسی کی پرمیشن چاہیے. اور جسے چاہتے ہیں بند کر دیتے ہیں، جسے چاہتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ روک دیتے ہیں. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ. والغنی. اور اسی طرح علماء نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس میں غنی کی 6ٹھی ڈائمینشن یہ ذکر کی ہے لَوْ اجْتَمَعَ أَهْلُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَوَّلُ الْخَلْقِ، اگر زمین و آسمان میں موجود تمام کے تمام مخلوقات، پہلے انسان سے لے کے آخری انسان تک، پہلی مخلوق سے لے کے آخری مخلوق تک، اگر وہ ایک میدان کے اندر جمع ہو جائیں، فَسَأَلُوا، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے سوال کرنا شروع کریں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان میں سے ہر ایک کو عطا کرنا شروع کر دیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطا کر دیں، تو اس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خزانوں کے اندر ایسے غنی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ اللہ کی بادشاہت اور اللہ کے خزانوں کے اندر ایک رتی بھر کی کمی نہیں ہوتی. حدیث قدسی مشہور حدیث ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم قاموا فی صعید واحد، اگر تم میں سے پہلے انسان سے لے کے آخری انسان تک تمام جن و انس، تمام مخلوقات قاموا فی صعید واحد، ایک چٹیل میدان میں کھڑے ہو جائیں، فسألونی،
مجھ سے سوال کرے، فَأَعْطَيْتُ كُلَّ إِنسَانٍ مَسْأَلَتَهُ، میں تم میں سے ہر ایک انسان کو جو اس کا سوال ہے، جو کچھ اس نے مانگا ہے، جو کچھ وہ سوچ سکتا ہے، جو کچھ اس کی امیدیں ہیں، جو کچھ اس کی وشز ہیں، سب کی سب عطا کر دوں۔ مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِمَّا عِنْدِي، جو میرے پاس ہے اس میں کسی بھی قسم کی کوئی کمی واقع نہیں ہوتی۔ إِلَّا كَمَا يَنْقُضُ الْمِقْيَةُ إِذَا أَدْخَلَ فِي الْبَحْرِ، سوائے اس کے کہ جب ایک سوئی کو ایک سمندر کے اندر ڈبویا جاتا ہے اور جب اس کو باہر نکالا جاتا ہے تو اس کا جو ایک چھوٹا سا نکا ہوتا ہے جس میں سے دھاگے کو گزارا جاتا ہے، تو اس نکے کے اندر کتنا پانی لگا ہوگا؟ ایک قطرہ یا قطرے کا بھی کچھ حصہ، جتنی کمی سمندر میں سے وہ ایک قطرے کے بھی چھوٹے سے حصے کو نکالنے سے واقع ہوتی ہے، اتنی کمی بھی میرے خزانوں میں واقع نہیں ہوتی اگر میں ہر ایک انسان کو، ہر ایک جن و انس کو تمام کی تمام چیزیں، جو کچھ اس کے خواب ہیں، جو کچھ اس کی امیدیں، وہ تمام عطا کر دوں۔ والغنی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس میں غنی کی ان تمام ڈیمینشنز کو جب انسان اپنے سامنے رکھتا ہے تو اس کے سامنے یہ بات ہونی چاہیے کہ جب اس کو مانگنا ہے تو اللہ سے مانگنا ہے، ایسی ذات سے مانگے جس کو دینے سے پہلے کسی سے پوچھنے کی پرمیشن کی ضرورت نہیں ہے اور دینے کے بعد کسی کو صفائی دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ ذات جس کے ہاتھ میں ایسا غنا ہے کہ تمام خزانے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں، اور وہ ذات جس کے دینے سے کبھی کمی واقع نہیں ہوتی۔ انسان کے پاس اگر میرے پاس کوئی چیز ہے میں کسی کو دے دوں گا تو وہ مجھ سے کم ہو جائے گی، مجھ سے کسی دوسرے انسان کے پاس چلی جائے گی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خزانوں میں کمی نہیں ہوگی۔ تو انسان کو یہ چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت غنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسم غنی کا واسطہ دے کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے سوال کرے جب آپ پہ مشکل آئے کہ اللہ تو غنی ہے، اگر تو میری مشکل کو آسان کر دے گا تو تجھے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ میرے رزق کے اندر اگر تو کشادگی فرما دے گا تو تجھے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ انت الغنی، اللہ تو غنی ہے۔ اور اسی طرح انسان کو اپنی ذات کے اوپر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت کر رہا ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی فرما برداری کر رہا ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر رہا ہوں، تو یہ کوئی احسان نہیں کر رہا، یہ میں اپنی بہتری کے لیے کر رہا ہوں، جس سے انسان کے اندر خضوع آتا ہے، جس سے انسان جھکتا ہے اور تکبر سے دور رہتا ہے۔